اب آگے واللہ علم علی الاصح، علی الاصح تک ہم پہنچ چکے تھے نا، یاد ہے؟ اچھا، لذات الواجب الوجود، یہ علم ہے ذات کے لیے، کس چیز کے لیے؟ اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، بے شک ذات ہے. ذات کسی بھی حقیقت کو کہا جاتا ہے، اور یہ نام جو ہے وہ مقابلے ذاتی ہے. ذاتیات اجزاء ہوتے ہیں کسی چیز کے لیے، اور جن ذاتیات سے جو چیز بنتی ہے اس کو ذات کہا جاتا ہے. کیا کہتا ہے؟ اچھا، تو اللہ تعالیٰ ایک ذات ہے. تو یہ لفظ اللہ علم ہے، میں نے کہا یہ علم ہے کس کے لیے؟ ایک ذات کے لیے. اچھا، اب ذوات 3 قسم کے ہوتے ہیں. کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ ایک ذات ہوتی ہے واجب الوجود، ایک ذات ہوتی ہے ممتنع الوجود. کیا ہوتے ہیں؟ ممتنع الوجود. جیسے شریک الباری، یہ ممتنع الوجود ہے. ایک ذات ہوتی ہے ممکن الوجود، جس کا وجود اور عدم دونوں برابر ہو. یہ کس چیز میں؟ عدم ضرورت میں. کس چیز میں؟ عدم ضرورت. دونوں ضروری نہ ہو، کیونکہ جب عدم ضروری نہیں ہے اسی طرح وجود بھی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے ذات کا علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ہمارے عقیدے میں، یہ سب کیا ہے؟ ممکن الوجود. ٹھیک ہے؟ تو اب ذات تو 3 قسم ہو گئی. ایک واجب الوجود جس کا وجود ضروری ہو، جس کا عدم ممتنع ہو. ایک وہ ذات ہے جو واجب الوجود ہے، جس کا کیا؟ جس کا واجب الوجود، جس کا وجود ضروری ہو اور عدم ممتنع ہو. اور ایک ہے ممتنع وجود جس کا عدم ضروری ہو اور وجود کیا ہو؟ ممتنع ہو. اور ایک ہے ممکن وجود جس کی وجود اور عدم دونوں ایک جیسے ہو. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اللہ، لفظ اللہ علم ہے کس چیز کے؟ ذات کے لیے. کون سی ذات کے لیے؟ ذوات تو 3 قسم ہو گئی، اور یہ سب سے اعلیٰ ذات ہے. سب سے اعلیٰ ذات ہے. سب سے اعلیٰ ذات وہ ہے جس کا وجود واجب ہو، جس پر عدم کا آنا کیا ہو؟ ممتنع ہو. الواجب. اچھا، یہ ہو گئی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت. ٹھیک ہے؟ تو یہ اس دیکھو، ایک کمال ہے بحسب الذات کا، ایک کسی چیز میں کمال ہوتے ہیں بحسب الوصف. تو اللہ تعالیٰ لفظ اللہ یہ اس ذات کے لیے اس کے لیے عالم ہے جو ذات کے لحاظ بھی کامل ہے اور جو وصف بھی کے لحاظ بھی کامل ہے. ذات کے لحاظ سے کس طرح کامل ہوئی؟ کیونکہ واجب الوجود پر. کیا ہے؟ واجب الوجود ہے. وجوب الوجود یہ کمال بحسب الذات ہے، یہ کمال. اب آگے یہ کہ اس کا کمال جو ہے جس طرح بحسب الذات ہے، اسی طرح اس کا کمال کیا ہے؟ بحسب الوصف بھی ہے. کس طرح؟ جتنے بھی اوصاف ہے کمال کے وہ سارے کہاں موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں. اور اس کی تعبیر اس طرح کی المستجمع جمیع صفات الکمال. اور اس میں 3 طریقے سے یہاں پر کمال وصفی کے بیان کی مبالغہ، اور اس میں اچھے طریقے سے کہ کوئی بھی صفت جو خیر کی ہو، کوئی بھی صفت جو کمال کی ہو، وہ اللہ کے اس ذات میں متحقق ہے. اس کے لیے ایک لفظ المستجمع لایا. کیا لایا؟ اس میں یہ بھی ہو سکتا تھا الجامع. بعض الجامع لصفات الکمال، اس طرح بھی ہو سکتا تھا. تو اس میں بھی اکتفا نہیں کی، لفظ جامع بھی کہا. لفظ جامع اگر کہتے تو یہ بھی ٹھیک تھا. وہ بھی جو ہے جامع ہے، کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے.
جب کوئی ذات جامع ہو سارے صفات کو تو اس سے باہر کوئی ہو سکتی ہے؟ مگر یہ بھی کمال بحسب ذات بھی خود بھی دلالت کرتی تھی، مگر اس پہ بھی اکتفا نہیں کی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی وصفی کمال کو بیان کرنے کے لیے اس پہ بھی اکتفا نہیں کی، بلکہ اس کے لیے کون سا صیغہ لایا؟ باب استفعال، باب استفعال۔ ہاں، اور آپ جانتے ہیں کہ باب استفعال یہ اس کے مزید مبالغے کے لیے باب استفعال تھا، المستجمع اور سین تھا اگر ہم طلب کے لیے لیے، ہم طلب کے لیے، ہاں آپ کو پتہ ہے نا کہ سین تھا کس کے لیے آتا ہے؟ استفعال طلب کے لیے، کیونکہ یہاں پر پتہ لگا کہ یہ جو ذات ہے اپنی وجوب الوجود کی وجہ سے اس کا تقاضا کرتی ہے کہ جتنی بھی کمال کی صفات ہے وہ ایک بھی اس میں کم نہ ہو، تو یہ تقاضا ہے کس کا؟ ذات کا تقاضا ہے، تو المستجمع اس لیے کا سینتا کو سمجھ گئے؟ سینتا کیوں لایا؟ کیونکہ یہ جو کمال بحسب الاوصاف کی کوئی بھی وصف جو کمال کی وصف ہو وہ اللہ تعالیٰ کا اتصاف اس کے لیے ضروری کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وجوب الوجود اس کا تقاضا کرتی ہے، تو سینتا کس کے لیے ہے؟ طلب کے لیے، تو یہ بھی لایا، اور پھر اس میں بھی اکتفا نہیں کی۔ جب الجامع کہا، المستجمع کہا، تو کوئی بھی اس امکان نہیں تھا کوئی خارج ہو، مگر اس میں بھی اکتفا نہیں کیا، آگے کیا لفظ جمیع کا بھی لایا، لفظ کیا لیا؟ جمیع، تاکہ اس پہ تصریح ہو کہ کوئی بھی وصف خیر یہاں سے نکل نہیں سکتی۔ تو یہ کہ کون سے صفت ہو، اور یہ تو کمال بحسب الاوصاف کے نہایت اعلیٰ طریقے سے بیان کے لیے لفظ جامع بھی کہا، جمع جیم میں عین یہ بھی لایا، اور پھر اس کے لیے کہاں گئے؟ صفت باب استفعال کی طرف گئے، اور پھر اس پہ بھی اکتفا نہیں کی، لفظ جمیع بھی لایا۔ ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی ذات ہے جو ہے وہاں تو امکان بھی نہیں کہ کوئی صفت جو کمال کی ہو وہ وہاں کی ذات میں متحقق نہ ہو۔ کہا جمیع صفات الکمال، جمیع صفات اور اس کے اور جو اس طرح کہا اس کی ضرورت نہیں رہی کہ ہم یہ کہیں کہ المتنزہ عن جمیع صفات نقصان کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے یہ ایجابی کلی ہو ساری صفات جمع ہو گئی، اب اگر ایک بھی صفت کیا ہو، صفت نقصان کا ثابت ہو، تو وہاں وہ جمیع لفظ ہو گیا، وہ جمیع لفظ قائم نہیں ہو سکتا، وہ باقی نہیں رہ سکتا۔ اگر ایک بھی صفت کس کی ہو، نقصان کی، وہاں پر اگر ایک بھی صفت نقصان کی اللہ تعالیٰ میں ہو، اس کے باوجود کہ جب ہم نے کہا کہ ساری صفات اس کا ذات تقاضا کرتی ہے، وجوب الوجود کی وجہ سے کوئی صفت جو ہے کمال اس سے باہر نہیں ہو سکتی، یہ اللہ تعالیٰ کا اتصاف اس کے ساتھ ضروری ہے، تو اب اگر ایک بھی صفت نقصان کا اس کو متحقق ہو تو جمیع لفظ جو ہے وہ پھر صادق نہیں ہوگا، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ ابھی بات ہو گئی آگے، وَلِدَلَالَتِهِ، اس کو آپ نے سمجھنا ہوگا۔ آپ نے کبھی سنا ہوگا، دیکھو ایک قضیہ فطریہ ہے، قضیہ فطریہ ہے، اور اس کا دوسرا نام ہے قضیہ قیاسها معها، سمجھ گئے؟ قضیہ قیاسها معها، قضیہ قیاسها معها، بس یہ دو نام ہے اس کا، اور یہ دوسرا نام ہے قضیہ القضیۃ التي تكون قیاسها معها، یہ تعریف بھی ہے۔ دیکھو قضیہ دعویٰ ہوتی ہے، کیا ہوتے ہیں؟ دعویٰ، اور اس کا دلیل اس کے لیے ہونا چاہیے نا، تو دلیل اسی قضیہ کے اندر ہو، الگ مستقل طور پر
اس کے لیے کس چیز کی دلیل کی ضرورت نہ پڑے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قضیہ فطریہ. اور قضیہ کیا کون سا؟ اب آگے یہ ہے اعجاز قرآنی کہ بسم اللہ کے بعد جو سب سے پہلا جملہ قرآن پاک میں آیا ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ. اور یہ الحمدللہ کیا ہے؟ یہ قضیہ فطریہ ہے. اور منطق نے ہمیں اس بات ہمیں سمجھایا کہ اعجاز قرآنی کو تک پہنچنے کے لیے آپ کو منطق کی بھی ضرورت ہے. کیونکہ یہ قضیہ فطریہ کس نے بیان؟ منطق یہ. کیونکہ اچھا جو برہان ہو نا قیاس برہانی، وہ قیاس ہے جو ایسے مقدمات سے بنے ہو جو قطعی ہو. اور قطعی مقدمات کیا ہوتے ہیں؟ مختلف ہوتے ہیں. 6 چیزوں سے 6 قسم کے کیا ہوتے ہیں؟ قضایا مقدمات وہ قطعی ہوتے ہیں. ان میں سے ایک کیا ہے؟ فطریہ ہے. تو یہ قیاس، یہ کون سا قیاس ہوا؟ قیاس برہانی. تو اللہ کی شان دیکھیے کہ اس کا جو پہلا جملہ قرآن کریم، جو پہلا جملہ ہے مبتدا و خبر ہے، وہ کس قسم کے ہے؟ قضیہ فطریہ. قضیہ کا فطری ہونا یہ اس کے قائل کا کمال ہے کہ اس نے سب سے پہلا جملہ جو قرآن کریم میں آیا ہے وہ کیا ہے؟ قضیہ فطریہ ہے. اور میں نے آپ کو اس کا دوسرا نام کیا بتایا؟ قیاس. بس اسی کے اندر اس کا قیاس ہو. دلیل خارج سے اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہ ہو، بلکہ اسی کے اندر اس کا قیاس بھی موجود. سمجھتے ہو؟ اچھا تو آگے ابھی کچھ کرتے ہیں. اب میں لکھتا ہوں کچھ بات. دیکھو الحمدللہ للہ یہ قضیہ فطریہ ہے. اور اس کی فطریت کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو ہے نا لفظ اللہ، یہ ابھی ہم نے اس کا معنی بتایا. تو یہ لفظ اللہ دال ہے کس پہ؟ استجماع پہ. کس پہ؟ استجماع. المستجمع استجماع لجمیع صفات الکمال، اس پہ یہ دال ہے. اور چونکہ آپ کو پتہ ہے دلالت 3 قسم کا ہے. ایک دلالت مطابقی ہے اور ایک دلالت تضمنی ہے. تضمنی جیسے انسان دلالت کرے صرف حیوان پہ، یا انسان دلالت کرے صرف کس پہ؟ ہاں یعنی یہ لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، دیکھو لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، ہاں تو اس سارے معنی پہ دلالت نہ کرے بلکہ اس کے ایک جز پہ دلالت کرے. جیسے انسان وضع ہے کس کے لیے؟ حیوانی ناطق کے لیے. اور انسان وضع تو مجموعہ کے لیے ہے، مگر کیا وہ صرف اس کو جب مجموعہ پر دلالت کرتا ہے تو اس میں سارے اجزاء نہیں آتے. تو اس میں کون سا جز آ گیا؟ حیوان بھی اور ناطق بھی. تو الگ ایک جز پہ جو دلالت ہوتی ہے وہ دلالت تضمنی ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ دلالت تضمنی. تو دلالت علی جزء المعنى الموضوع له، لفظ کا دلالت علی جزء المعنى الموضوع، یہ دلالت اللفظیت ہو، یہ دلالت التضمنیت، یہ دلالت تضمنی ہے. اچھا اب دیکھیں لفظ اللہ جس معنی کے لیے تھا اس میں علم للذات واجب الوجود، الواجب الوجود، ٹھیک ہے. اور المستجمع، تو المستجمع یہ جز نہیں ہوا، جز ہوا کس کا؟ جس لفظ اللہ جس چیز کے لیے وضع کیا گیا تھا اس میں المستجمع کیا ہے؟ اس میں جز ہے. تو جب یہ لفظ اللہ دال ہوا اس استجماع پہ من قبیل دلالت اللفظ على جزء المعنى الموضوع له ومن قبیل دلالت التضمنیت، دلالت تضمنی، ٹھیک ہے. اچھا اب ایک بات کو میں نے آپ کو سمجھایا. اس میں کیا سمجھایا میں نے؟ لفظ اللہ کی دلالت، یہ لفظ اللہ جو ہے کس پہ دال ہے؟ استجماع پہ. اور یہ کون سی دلالت ہے؟ دلالت تضمنی ہے. اس کو ذہن میں رکھو. اچھا
ایک اور چیز بھی اپنے ذہن میں رکھو، ایک اور بھی چیز کہ جب تم مخاطب ہو، جب جملہ لاتا ہے، جب مخاطب کہتے ہیں میں مخاطب ہوں تم سے، تم میرے مخاطب ہو، اور میں کہوں زید قائم، یاد رکھنا جب میں تمہیں جملہ میں تمہیں بتاتا ہوں، کسی جملے سے تمہیں میں خبر دیتا ہوں، تو اس متکلم کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ جو میرا مخاطب ہے اس کو موضوع بھی معلوم ہے، یعنی مبتدا، اور قائم جو خبر ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، اور غرض جو ہے متکلم کا، مخاطب کا، کس چیز سے؟ جملہ سے۔ مخاطب کو کس چیز سے افادہ ہے؟ نسبت سے، نسبت تام خبر سے، اور اسے جو اطراف ہے وہ مخاطب کو پہلے سے معلوم ہوں گے۔ اگر مخاطب کو پہلے معلوم نہ ہو تو کبھی بھی، مثلا آپ میں کہوں عبد الشکور آ رہا ہے، تو عبد الشکور جانتے ہو؟ نہیں، فضول بات میں کر رہا ہوں۔ پہلے میں آپ کو کہوں گا کہ عبد الشکور کون ہے، پھر میں کہوں گا عبد الشکور کون ہے، پھر آپ کہیں گے اچھا عبد الشکور ایک آدمی ہے اور بہت بڑے عالم ہے، بہت بزرگ ہے، بہت اچھے انسان ہے، اچھا، اور پورے گاؤں کے ہیں۔ پھر جو ہے وہ آپ جب اس کو پہچان جائیں گے تب میں کہوں گا عبد الشکور سے میں تب خبر دوں گا۔ اب ہم فضل الرحمن کو جانتے ہیں نا، جانتے ہیں نا کہ کون ہے، تو میں فضل الرحمن کے بارے میں کہوں گا کہ فضل الرحمن بڑی حیثیت والا آدمی ہے، بڑی حیثیت والا آدمی، تو آپ جو ہے نا اور بہت اچھے عالم ہے۔ اچھا، میں کہوں مولانا فضل الرحمن صاحب نے جیل میں اپنے والد سے، مفتی محمود صاحب سے، انہوں نے ہدایہ جیل میں پڑھی تھی، آپ کے علم میں نہیں تھا، میں نے کسی کتاب میں دیکھا، ٹھیک ہے، کسی نے ان کے احوال زندگی لکھے اور بیچ میں ہی لکھا۔ تو فضل الرحمن آپ کو جانتے ہیں نا؟ فضل الرحمن آپ کو جانتے ہیں، یا آپ فضل الرحمن کو جانتے ہیں؟ آپ فضل الرحمن کو جانتے ہیں نا، ٹھیک ہے، کہ وہ کون ہے، اور یہ کہ ہدایہ کو آپ جانتے ہیں، اس کا پڑھنا بھی آپ جانتے ہیں، یہ اطراف جو ہے پہلے سے آپ کو معلوم ہے، مگر یہ کہ جیل میں انہوں نے ہدایت پڑھی اس کا علم آپ کو نہیں تھا۔ اچھا، تو میں نے آپ کو سمجھایا کہ جملہ کسی متکلم کا کسی مخاطب کو بتانا، اس کا غرض کیا ہوگا؟ نسبت کا، اس کو خبر دینا، اور ان کا استفادہ نسبت کا، اور متکلم کا افادہ نسبت کا، یہی غرض ہوگا۔ اطراف جو ہے نا یہ پہلے سے متکلم بھی جانتا ہوگا کہ اطراف کس کا، پہلے سے لوگ کیا ہے جانتے ہیں۔ اگر اطراف نہیں جانتے ہوں گے، اور یہ جانتا ہے کہ یہ اطراف نہیں جانتے، پہلے اس کو اطراف جو ہے بتانا ہوگا۔ اچھا، یہاں اطراف کون ہے؟ لفظ اللہ ایک طرف میں آیا ہے، ٹھیک ہے، اور الحمد کہاں ہے؟ دوسری طرف میں، جو الحمد مبتدا ہے، اور للہ بے اعتبار اس کا خبر جو ہے وہ ثابتن ہے، کیا ہے؟ الحمد ثابت للہ، مگر یہ للہ کیا ہوا؟ جب وہ جانب خبر میں آیا نا تو یہ پہلے سے مخاطب کیا ہوگا؟ جانتا ہوگا۔ اچھا، جب مخاطب پہلے سے کہ لفظ اللہ کو جانتا ہے تو یہ مخاطب جانتا ہے اس چیز کی بھی کہ اس کا جاننے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ جو ہے وضع ہے کس کے لیے؟ ذات کے لیے۔ تو یہ مخاطب پہلے سے جانتا ہے، اس کی دل بھرا ہوا ہے اس چیز سے، کس چیز سے؟ کہ اس کا معنی کیا ہے لفظ اللہ کا؟ ذات بھی ہے، واجب الوجود بھی ہے، المستجمع بھی ہے، اور یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے کیا ہے؟ وہ مستجمع ہے لجمیع صفات الکمال۔ اور پھر جو ہے کیونکہ ہمارے تو علماء سے بات ہے، اور جو علماء باتیں ہمارے علماء ہی سے ہے، تو وہ جانتے ہوں گے کہ دلالت تضمنی کیا ہے۔ دلالت تضمنی دلالت اللفظ علی جزء المعنی موزون، تو یہ جانتے ہوں گے پہلے سے کہ استجماع جمیع صفات الکمال یہ اللہ تعالیٰ کے اس موضوع لفظ میں جس کے لیے وضع کیا گیا ہے موضوع لہو میں، یہ اس میں کیا ہے؟ بحیثیت ایک جز کی یہ بھی داخل ہے، تو یہ جانتے ہو۔ جب آپ یہ جانتے ہیں کہ سارے جتنے بھی صفات کمال ہے، یہ مخاطب پہلے سے جانتا ہے کہ اللہ کے لیے ساری صفات کمال ثابت ہے، تو کبھی یہ مخاطب اس متکلم سے پوچھے گا کہ تم نے حمد کیوں ثابت کیا اللہ کے لیے؟ یہ کہے گا؟ کیوں نہیں کہے گا؟ جانتے ہیں ساری صفات وہ اللہ کی جو ایک طرف میں اور ایک جز ہے اس جملے کا،
جانب خبر میں واقع ہے، اس کو جانتے ہیں نا. جب اس کو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مستجمع ہے ساری صفات کمال کے لیے، تو کبھی بھی وہ آپ سے مطالبہ نہیں کرے گا کہ اس پہ دلیل لاؤ. اس پہ کیا دلیل لاؤ، کیونکہ ایک طرف میں جو لفظ اللہ ہے وہ جانتا ہے کہ وہ ساری صفات کمال کے لیے کیا ہے، اب کبھی بھی نہیں. اور الحمد کیا مانا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا حمد کیا ہے، اظہار ہاں حمد کیا ہے، اسناد صفات الکمال للہ تعالی، اسناد صفات الکمال اللہ تعالی. حمد کا کیا مانا ہے؟ اس لیے ہم نے کہا کیفے میں بسم اللہ کی بات الحمد نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ جس حدیث میں آتا ہے کہ سب کتاب کی شروع میں حمد ضروری ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کمال اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرو، ظاہر کرو، اپنے کلام کو شروع کرو تو اللہ تعالیٰ کے لیے جتنی صفات کمال ثابت کرو. تو جب تم نے اللہ اور الرحمن اور رحیم اس کے لیے اس کا نسبت اس کی طرف کیا تو یہ صفات کمال نہیں ہوئے، تو حمد نہیں آیا، تو حمد آیا. تو کبھی بھی یہ مخاطب تم سے نہیں پوچھے گا کہ حمد اللہ کے لیے کیوں ہو. اس کے ضرورت اس لیے کہ اس کے بعد تم یہ دلیل مستقل طور پہ ذکر کرو الحمدللہ حمد اللہ کے لیے اس لیے ثابت ہے کیونکہ وہ یہ صفت کمال ہے، یہ صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ساری صفات کمال اللہ کے لیے ثابت ہے، اس لیے یہ بھی ثابت ہے. یہ دلیل ہے، یہ دلیل. اس نمط سے جو دلیل میں نے ابھی ذکر کی اس کی ضرورت کبھی نہیں رہے گی جو لوگ لفظ اللہ جانتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کسی متکلم کا کسی مخاطب کو ایک جملہ بتانا اس کے لیے یہ پہلے ضروری ہے کہ متکلم جانتا ہوگا کہ اس کے اطراف پہلے سے مخاطب کیا ہے معلوم. سمجھ گئی میری بات؟ ٹھیک ہے. یہ کون سا قضیہ ہوا؟ اب دیکھو وَلِدَلَالَتِهِ اور بوجہ اس وجہ سے لام، اس وجہ سے یہ لام کا معنی ہے. بوجہ دلالت لفظ اللہ کا ہی ضمیر کس کا وجہ؟ بوجہ دلالت لفظ اللہ کا کس چیز پہ دلالت؟ هذا الاستجماع. اور یہ استجماع پہ دلالت کون سی قسم کی دلالت تھی؟ دلالت تضمنی. صار الکلام، ہو گیا کلام. کلام کیا تھا؟ الحمدللہ تھا نا. ہو گیا الحمدللہ. کیا ہوا؟ فی قوت ان یقال. اب سارے اجزاء کے معنی کیونکہ مخاطب یہ معنی پہلے سے جانتا ہے. الف لام استغراق کے لیے ہے، حمد کا اپنا معنی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ الحمد مطلقاً، یہ مطلقاً کس کا معنی ہے؟ الف لام کا. الحمد مطلقاً، الحمد مطلقاً. حمد مطلق کون سے ہے؟ ایک مطلق حمد ہے اور ایک حمد مطلق ہے. حمد مطلق شے مطلق ہے. ہاں کیا ہے؟ شے مطلق. اور شے مطلق جو ہے کیا ہے؟ سارے افراد کے لیے اس کا وجود کیا ہے؟ سارے افراد کا اس کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. تو جتنی بھی حمد کے افراد ہے الف لام تمہیں کہتا ہے مطلقاً جتنی بھی اس کے افراد ہے سارے کے سارے کیا ہے؟ منحصر. یہ منحصر کس کا معنی ہے؟ یہ لام کا معنی ہے. کیا ہے؟ لام. کیونکہ لام حصر کے لیے، لام اختصاص کے لیے ہے. الحمد مطلقاً، مطلقاً کس کا معنی ہوا؟ اور یہ منحصر اور اختصاص کس کا معنی ہوا؟ منحصر فی حق من، فی حق من. ہوا من سے آگے پھر اللہ کا معنی کیا، مگر وہ معنی کیا جو دلالت دال ہے دلالت تضمنی پر، دال ہے دلالت تضمنی پر علی من ہوا مستجمع لجمیع صفات الکمال. یہ پہلے سے مخاطب جانتا ہے، اور الف لام بھی جانتا ہے، لام بھی جانتا ہے، اور وہ حمد بھی جانتا ہے، وہ لفظ اللہ بھی جانتا ہے. جب لفظ اللہ جانتا ہے تو پہلے سے اس کو من حیث ہوا کذالک، من حیث ہوا کذالک یہ اشارہ ہے. اسی وجہ سے اس کے لیے ثابت ہے کہ من حیث، اس حیثیت سے ہوا کذالک کہ اس طرح ہے. یعنی وہ جانتا ہے کہ اس کا جو لفظ اللہ کا جو معنی ہے اس میں یہ استجماع موجود ہے، یہ پہلے سے جانتے ہیں.
من حیث و کذالک سمجھ گئے؟ من حیث ہوا کس کی طرف ہے؟ یعنی یہ ذات اللہ تعالیٰ کا. کذالک اس طرح ہے. کس طرح ہے؟ یعنی اس میں صفت استثناء کا اس میں موجود ہے. اچھا من حیث و کذالک یہ ہوا تو یہ کون سا قضیہ ہوا؟ فکان کدعوی الشیء فکان ہو گیا یہ کدعوی الشیء ببینۃ و برہان. کدعوی الشیء ببینۃ و برہان ہو گیا یہ مثل دعویٰ کی کسی چیز کے دعوی کی بینہ و برہان کے ساتھ. بینہ و برہان اس طرح تھا نا. اب یہ فکان کا دعوی الشیء ببینۃ و برہان. دیکھو دعویٰ یہ الحمدللہ للہ اور بینہ و برہان کیا تھا؟ لأنہ مستجمع صفت بات سنو یار بات سنو. لأن الحمد صفت الکمال وکل صفت الکمال ثابت للہ. اب یہ صفت الکمال وکل صفت الکمال یہ درمیان میں سے حد اوسط ہے. تو فالحمد ثابت للہ یہ ہوا نا. یہ نتیجہ کیا نکلا؟ فالحمد ثابت للہ. یہ برہان ہے. دعویٰ کیا ہے؟ الحمدللہ. بینہ و برہان کیا ہے؟ لأنہ کون سا؟ حمد. یہ صفت کمال وکل صفت الکمال ثابت للہ. اچھا حمد صفت کمال ہے کہ نہیں؟ صغرا بھی سا ٹھیک ہے, کبرا بھی ٹھیک ہے, ہر صفت کمال اللہ تعالیٰ کے کیا ہے وہ ضروری ہے. تو اس کا نتیجہ بیٹے کو الحمد یہ بینہ و برہان ہو, ٹھیک ہے. تو اب اگر یہ اس طرح کہتے فکان دعوی الشیء, کاف نہ کہتے, کدھر کاف ہے کا دعوی الشیء, اس طرح کہتے فکانا, تو یہ دعویٰ تھا کسی چیز کا, یعنی الحمد اثبات الحمد کا, ببینۃ یعنی مع بینۃ و برہان. تو اب کہو جو کہ بینہ و برہان تو ہے نہیں, تو اس نے کہا کا دعویٰ, ایک ہوتا ہے ہاں, ایک ہوتا ہے مشبہ, ایک ہوتا ہے کیا. تو اگر یہ اس طرح پہلے جملہ الحمدللہ کہتا اور پھر اس طرح صراحتاً صغرا اور کبرا بھی تصحیح کر کے کہتا, تو یہ دعوی الشیء ببینۃ و برہان ہوتا, مگر ہے تو نہیں اب نا. تو کیا ہوا, یہ بطور فطریہ کے اندر آنا, یہ بھی اس طرح ہے جس طرح کہ اس جیسا ہے, کا اس جیسا ہے جس طرح وہ مستقل طور پر اس کا ذکر ہو. مانا کب سمجھ گئے. تو یہ دعویٰ ہوا کہ بھئی کا دعوی الشیء مثل دعویٰ کے ہوا کسی چیز کا بینہ و برہان کے ساتھ. میری بات کوئی سمجھ سکا ہے؟ ہاں, کوئی ہے جو مجھے بتا سکتا. میں نے کیا کہا, کاف کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہا کہ یہاں پہ دلیل پہ صراحت نہیں کیا ہے. اب اردو بھی مشکل ہے اور پھر بات بھی مشکل ہے, تو آپ میں کوئی ایسا کوئی ہو نہیں سینا اردو بات بتائیں. میں نے کیا کاف کیوں لایا, کافی تشبیہ کیوں لایا, کہا تھا وہ اس جیسا ہے. تو مشبہ بھی کیا تھا, تصریحاً کہنا وہ مشبہ بھی تھا, اور یہ جو ضمنی طور پر اندر اس کا آیا یہ کیا ہے, مشبہ ہے. اور یہ اس کے ساتھ مشابہ ہے کہ نہیں, کیونکہ اس میں بھی وہاں بھی دلیل ہے اور یہاں بھی دلیل ہے, مگر وہاں دلیل کیا تھا, مشبہ بھی میں صراحتاً تھا, اور یہاں مشبہ میں صراحتاً ہے یا اندر ہے. کس طرح اندر ہے میں نے آپ کو بتایا نہیں. ہاں, تو اس کی ضرورت ہو. فکان کدعوی الشیء ببینۃ ولا یخفی, ادھر بعض لوگ کہتے ہیں ولا یخفی لطفہ, کبھی اس طرح نہ کہنا. ایک لطف ہے کیا لطیف, یہ آتا ہے لطف, کسی پہ لطف کرنا, مہربانی کرنا. تو بعض لوگ کہتے ہیں ولا یخفی, اللہ تعالیٰ کا لطف جو ہے وہ
خفی نہیں ہے، یہ معنی نہیں ہے، یہ لطف ہے، لطف نہیں ہے. کیا ہے؟ لطف اللطف واللطافت، یہاں جو ہے باریک بین ہونا، باریک بین نو، اور ہو ضمیر راجع ہے اس کلام کو، کس کو؟ کلام. اللہ تعالیٰ کے لیے. ولا یخفی لطفہ، اس کلام کا جو اس میں جو باریکی ہے وہ خفی نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے. اچھا، ولا یخفی، ہاں لطف نہیں خفی، لطفہ یعنی لطف باریک، باریک بین. ہاں باریک بین. اس کی جو باریکی ہے، وہ اس کلام میں جو باریکی ہے وہ خفیہ نہیں ہے، وہ ظاہر ہے. اور یہ کہ اس کی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ آیت، وہ جملہ جو قرآن میں سب سے پہلے آیا ہے، وہ کس قسم کا ہوا؟ ہاں، وہ قضیہ فطریہ ہوا، اس کے لیے مستقل دلیل لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کتنا ٹائم باقی؟ ٹائم پورا ہے. پورا ہے. اچھا 2 منٹ، یہ کس ٹائم تک ہے؟ برابر.